درس و تدریس میں ایک ایسا طریقہ کار جس کو کہ ابھی موجودہ جو عصر حاضر ہے اس میں انتہائی اہمیت بھی دی جاتی ہے اور مفید گردانا جاتا ہے، اس کو ہم کولیبریٹو لرننگ کے نام سے جانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی وائڈ اسپریڈ، اس کا یوزیج اتنا زیادہ ایویڈنٹ ہے ریسرچ میں، اور اس کی جو ایک کامنلی یہ پریکٹسڈ ایک وے آف ورکنگ ہے جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اکراس دا گلوب ہمیں نظر آتا ہے، چاہے کوئی اسکول مڈل ایسٹ میں ہے یا پھر وہ یورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے یا ایشیا میں ہے، ہر جگہ پہ اس کا جو عمل دخل ہے یا اس کو اساتذہ اور اسٹوڈنٹس میں یہ کافی پاپولر ہے۔ اور اس کا جو ایویڈنس ہے یہ ایک تھیری تو ہے ہی، اگر آغاز میں جب سکسٹین سینچری میں پروبیبلی اس پہ بہت ایک پائنیئر جو تھاٹس آنے لگیں، وہ دیٹ ور کوائٹ مچ انڈر پننگ فیکٹرز جو کہ اس تھیری کو فارم کرنے میں جسے مدد ملی، لیکن جو اس کی پاپولیرٹی ہے وہ اس کی اتنی قدیم زمانے کے ساتھ لنک ہونے کی بجائے اس کا وہ ریسرچ بیسڈ ایویڈنس ہے کہ جو پروف کرتا ہے، جس میں کہ پریکٹیشنرز نے بہت سی اور تھیریز کی طرح اس تھیری کو بھی اپنایا، اس کو بھی اپروچ کو اپنایا، اور اس کو اپنا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس میں بہت ہائر آرڈر کی ایک کوگنیٹو صلاحیتیں درکار ہیں، یا اس میں ہم مکسڈ ایبلٹی گروپ کو بھی بنا سکتے ہیں لے کر ایز اے گروپ، اور اس کو ہم ڈفرینٹ ٹاسک دے سکتے ہیں یا نہیں، اور اس میں اور کس طرح کے اس میں بینیفٹس ہیں، یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، ٹائم سیونگ ہے، افیکٹو اور افیکٹو لرننگ دونوں طرح کی لرننگ کو یہ اور اس کے اسکوپ کو ڈیفائن کرتا ہے، یعنی اسیسمنٹ کا اس میں کون کون سا کانسیپٹ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو ریسرچ سے ان تمام تر سوالات کا جواب ملا، اور اس کے جوابات کی جو بیشتر جو ٹلٹ تھا، اس نے اس چیز کی طرف بہت سے ایجوکیشنسٹ کا رجحان زیادہ بہتر طور پہ پیدا کر دیا، اور ان کی توجہ اس طرف لے کے گئے کہ جنہوں نے اس تھیری کو ایز این اپروچ اپنایا، ایز اے فلسفی اپنایا۔ اس میں دوسری بات اس میں یہ کہ اس میں جرنلائزبلٹی، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا اور ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا بہت زیادہ ایک وائڈ اسپریڈ اس کا یوزیج ہے جو اکراس دا گلوب ہمیں نظر آتا ہے، تو اس میں جو اٹ سیلف اس کی جرنلائزبلٹی کی وجہ سے اس کے اندر ویلیڈیٹی بھی زیادہ آ جاتی ہے، اس میں ریلائبلٹی بھی آ جاتی ہے، اس میں اس کی سرٹن طرح کی اوتھینٹیکیشن بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جو اکثر سچویشنز میں اور سینیریوز میں کارآمد ہوتا ہے اور جس کے آؤٹ کمز مفید ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ساری ڈفرینٹ طرح کی اس کی جو ڈائیورسٹی آف اپروچز ہے ود ان دس ون لرننگ اسٹائل یا اپروچ یا فلاسفی، وہ بھی اس کو پاپولر بناتی ہیں۔ تو دیر از ناٹ اونلی ون کائنڈ آف میتھڈ ڈسکرائبڈ انڈر دس ٹائپ آف لرننگ اپروچ، بلکہ اس میں بہت ساری ایک ڈائیورس رینج ہے، ایک بہت ساری ورائٹی آف میتھڈس ہے جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، جس میں ہم ڈفرینٹ طرح کے لرننگ میتھڈس کو اپنا کر ڈفرینٹ طرح کے آؤٹ کمز کو انشور کر سکتے ہیں اور ان کو زیادہ بہتر طور پہ ہم لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ کولیبریٹو لرننگ میں اسٹوڈینٹس، ٹیچرز، صرف اسٹوڈینٹس یا اسٹوڈینٹس اور ٹیچرز مل کے ایز اسٹیک ہولڈرز کام کر سکتے ہیں، اس میں کمیونٹی کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، اس میں اسکول ایڈمنسٹریشن کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، پالیسی میکرز کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کا اسکوپ آف ورک جو ہے اور اس میں جو اسٹیک ہولڈرز کی کنٹریبیوشن اور اس کے ڈفرینٹ لیول ہیں، وہ بہت ہر طرح کی پاسبلٹی ممکن ہے۔ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا کام کرنا چاہیں۔ اٹ کین بی ایز سمپل ایز گروپ ڈسکشن ان کلاس، کہ آپ نے کلاس روم میں میئر ڈسکشن سے آپ وہ والا انوائرمنٹ کریٹ کر دیں اور کولیبریٹو ڈسکشن ہو جائے۔ آپ ڈفرینٹ اسکولس کے درمیان میں کوئی کمپٹیشن کی بجائے ایک کامن پروجیکٹ آپ کریں جو کہ ایک پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے زمرے میں آ جائے، اور وہ بھی کولیبریٹو لرننگ ہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کو ڈفرینٹ ناموں سے ریسرچ میں ڈفرینٹ ناموں کے دیے گئے ہیں، جس میں کوآپریٹو لرننگ بھی ہے، اس کو ہم کلیکٹیو لرننگ کے نام سے، کوآپریٹو لرننگ کے نام سے، لرننگ کمیونٹیز کے نام سے، ریسرچ میں بہت سے نام اسی لرننگ سٹائل اور اپروچ کے لیے موجود ہیں، جس کو کہ بیسیکلی جو ایک یونانیمسلی بہت سے لوگ جس کو کولیبریٹو لرننگ کے نام پر جانتے ہیں، اور جو کہ ایک ایسی اپروچ ہے جس میں ایک کامن گول کے لیے سارا کا سارا جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں گروپ میں، دے ورک ٹوگیدر، اور وہ ایک گول کی یا ایک پہلے سے پری ڈیفائنڈ گول کی طرف، دا مین آبجیکٹیو از
کہ اس کی طرف انہوں نے کام کرنا ہے which can be one goal or more than one but it is very much clear in their minds.